بھی وہ کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں. اب خواتین نے بھی اپنی باتیں شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا تمہارے دوست ہیں. اور تمہارے دوست کیسے؟ محمد یار فریدی، تم اس کو کیا مانتے ہو؟ ہم نے کہا جی اپنا بزرگ مانتے ہیں. اور بزرگ مانتے ہو؟ محمد یار فریدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گر محمد یار فریدی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو مسلمان دغا باز نہیں، دھوکے باز نہیں. کہا اہل حدیثوں کے دوست ہیں کہ اس بات کو تو بتا. سید طالب الرحمان شاہ صاحب کہتے ہیں اور سنیو اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ. اور یہ تمہارے اولیاء ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ محمد خدا تھے. انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ پیر صاحب، میں نے کہا مجھے کیا پتا، مفتی سے پوچھو. میں نے کہا مفتی صاحب یہ لکھا ہے. کہتے ہیں اس وقت جس وقت انہوں نے لکھا ہے کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، محمد یار فریدی نے لکھا ہے، اس وقت وہ حالت مجذوب میں تھی، حالت مجذوب میں تھا. وہ اس نے لکھا ہے. میں نے کہا عیسائی کہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ عیسائی کافر. اگر وہ کوئی اور آ کر کے یہ کہتا ہے غلام احمد قادیانی پیغمبر آیا، وہ ہو گیا کافر. اگر کسی کا یہ دعویٰ محمد کو عبدہ و رسول نہ مانے، وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اسی اے لوگ جڑے نبی علیہ السلام نو بندہ بھی نہیں منتے اور نبی علیہ السلام نو خدا بھی کمن تے کافر اسی باہروں منگانے نے، باہر ملکوں تو منگانے کافر. اور صاف صاف بات ہے، بات بڑی کلیئر ہے. اور میں فتویٰ نہیں دے رہا، اور فتویٰ تو ادھر دیا تھا مناظرے میں، اور مناظرے میں فتویٰ دیا. اہل حدیثوں نے کہا کہ وہابی گستاخ ہیں. ہم سنیوں نے کہا وہابی گستاخ ہیں. اہل حدیثوں نے کہا ثابت کرو. ہم نے کہا کہ یہ دیکھو شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز میں گدھے اور بیل کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی علیہ السلام کا ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ گستاخی ہے. یہ اہل حدیثوں نے کی ہے. اچھا یہ اہل حدیثوں نے کی ہے، کس نے لکھا ہے؟ شاہ اسماعیل نے. شاہ صاحب کہتے ہیں پہلے شاہ اسماعیل کو اہل حدیث تو ثابت کرو، اور پہلے اہل حدیث ثابت کرو. ہم نے کہا جی وہ اہل حدیث تھا. مناظرہ جنگ انہوں نے دکھایا. مناظرہ جنگ میں دیوبندی کہتے ہیں ہمارا تھا، اور ہمارا تھا، اور کچھ بریلوی کہتے ہیں ہمارا تھا، اور کچھ اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا تھا. شخصیت متنازع ہے، معاملہ اللہ پر ہے. انہوں نے کہا پہلے اہل حدیث ثابت کرو. اہل حدیث ثابت ہی تم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے زور دیا نہیں ہمارے پاس دلیل ہی اور کوئی نہیں تھی. ہم نے کہا نہیں جی وہی اہل حدیث ہی ہے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں. اور آپ کی بات، ہم نے کہا بات ہی ختم ہو گئی. آپ نے مان لیا ہے کہ شاہ اسماعیل اہل حدیث تھا، تو اس نے لکھا ہے اور تو ہمارا موقف سچا ہو گیا، گستاخ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں آگے چلو، ابھی مناظرہ آدھے میں، آگے چلو. ہم نے کہا آگے کیسے چلے؟ کہا کہ شاہ اسماعیل اگر اہل حدیث ہے تو یہ ثابت کرو کہ شاہ اسماعیل نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں. اور شاہ صاحب نے کہا 1 لاکھ روپیہ انعام اگر شاہ صاحب نے لکھی ہو. نعرہ تکبیر، اگر شاہ اسماعیل نے یہ بات لکھی ہو 1 لاکھ روپے انعام. اور مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا جلسے میں، اس نے کہا کہ 1 لاکھ میں بھی دیتا ہوں. نعرہ تکبیر. عبد الرحمان محمدی صاحب مجاہد اہل حدیث، اور انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ میں بھی دیتا ہوں. اب عبد الرحمان محمدی صاحب آ گئے ہیں، میں کلوز کروں؟ سننا ہے؟ اور میں اتنا جلدی جانا نہیں، میں بڑا سفر کر کے آیا. جی ہاں میں سفر بڑا کیتے آئے. اللہ دی رحمت نال میں اپنا ذوق شوق پورا کر کے جاسا انشاءاللہ. اجے میرا 1.25 گھنٹہ باقی ہے انشاءاللہ تعالی. عبد الرحمان محمدی صاحب سٹیج پہ سو جان. اور کہا گیا بات توجہ کرنا، اور بات گیا کہ شاہ اسماعیل نے لکھا ہے یہ تو ثابت کرو. اور نے کہا جی ثابت ہے. سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے شعر ہو کے بات کی 1 لاکھ انعام دوں گا، شاہ اسماعیل پہ یہ بات ثابت کرو. اور مجمع میں سے کسی نے کہا 1 لاکھ ہم دیں گے. انٹرنیٹ پہ ڈائریکٹ تھا اور باہر ملک سے کال آئی کہ 1 لاکھ میں بھی دوں گا. میں نے کہا اور مفتی حنیف قریشی سے اپنے بریلوی سے، اور میں نے کہا مناظرہ کر رہا ہے 3 لاکھ روپیہ آندہ پہ ہی، اور 2 13 تے لکھ میرا، 2 13 تے لکھ. اور میں کہا انہوں ثابت کر اللہ دیا بندیا، نہیں تے ہار بھی جاسا تے 3 لاکھ تو بھی جاسا.
انہوں نے کیا پیر میں ثابت کرنا، انہوں نے کیا نہیں اہل حدیث ہے، نہیں وہ اہل حدیث سی اسی نے لکھا ہے۔ میں کیا میں یہ نہیں منن گے کہ نہ زور زور نہ صلاۃ و سلام پڑھو اور نعرے لاؤ اور زور لڑ بازی کرو تے اہل حدیث نو گالاں کڈو۔ میں کہا انہوں نے پھاڑ کے سانو پھینٹی نہیں لانی، گالاں کڈاں گے، انہاں نہیں کر پھینٹی نہیں لا سکتے۔ میں کہا کیوں؟ اگے اس واسطے انتظامیہ تھانے دی ساڈے نال ہے، انتظامیہ تھانے دی تے جڑے 35 بندے دیکھ رہے نے مناظرہ وہ بھی ساڈے نال نے تے انہاں دے وچ بھی 11 وچ 2 تسی ساڈے ہو۔ میں نے کہا اچھا تے باہر جڑے گڈیاں تے کھلوتے نے وہ بھی ساڈے نال نے، محلے والے بھی ساڈے نال نے، اے جنہاں دا مکان ہے دیوبندی وہ بھی ساڈے نال ہے۔ میں کہا پھر سارے ساڈے نال ہوئے۔ اوے اس مناظرے نو اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیتا عرش بری پر کہ تمہارے ساتھ سارے انتظامیہ تمہارے ساتھ، تھانہ تمہارے ساتھ، اور محلے والے تمہارے ساتھ، اور بندوقوں والے تمہارے ساتھ، اور یہ سارے کے سارے تمہارے ساتھ، اور اہل حدیثوں میں بھی 2 بریلوی وہ بھی تمہارے ساتھ، صرف اہل حدیث 9 رہ گئے، اور میں اللہ عرش بری پہ فیصلہ کرتا ہوں، میں ان کو فتح دوں گا، میں ایک اللہ ان کے ساتھ ہوں۔ اور یہ فتح نہ ہوتی تو 500 سے زیادہ ابھی تک اہل حدیث ہو چکے ہوتے۔ اور فتح اور کہتے ہیں جی فتح مبین انہاں منائیے، میں کیا پھر وہی گل بن جاتی کسی کیا اک جمے کہنا چھاویں ویسا ہے کوئی گل، اے تے وہ گل ہو گئی۔ اور فتح وہ ہوندی ہے جڑی میدان چ ہوئے، اور دلیل کوٹ کرا رہے ہیں، دلیل کو سنو، کہا کہ شاہ اسماعیل نے لکھا ہے، یہ اسی نے لکھا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں چلو تمہاری یہ بھی مان لیتے ہیں۔ اور علماء کا یہ کردار ہوتا ہے، مناظرہ دیکھو ساری گالیاں ہمارے لوگوں نے نکالی اور طالب الرحمان شاہ صاحب گالیاں سن کے مسکراتے رہے، اور میں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ گالیاں ہم دے رہے ہیں، مسکرا تم رہے ہو، مناظرے میں دیکھ لینا۔ اور میں نے شاہ صاحب کو کہا، میں نے کہا شاہ صاحب یہ گالیاں ہو رہی ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے امام کی بات کو پورا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کسی نے گالیاں دینی شروع کر دی، آپ چلتے گئے مسکراتے گئے، گھر کو پہنچ گئے، گھر سے دور کھڑے ہو گئے، وہ گالیاں دیتا گیا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی تو گھر داخل ہو جاؤ، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا لیکن گھر داخل ہو جاؤ۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کھڑا ہوں، تو اپنے دل کی ٹھنڈک کر لے، وہ کہ تو کیوں اس طرح کرتا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ تو گالیاں دیتا ہے، تیری نیکیاں میں لے رہا ہوں، گناہ تو لے رہا ہے۔ اور کہتا ہے ہم تو پھر بھی ان کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے میری تقلید بھی نہ کرنا۔ امام صاحب نے کیا لکھا ہے؟ میری تقلید بھی۔ اور میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں، اور چاروں اماموں کا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اگر چاروں میں سے کسی ایک نے بھی یہ بات لکھی ہو کہ ہماری بیعت کر کے ہماری تقلید کرنا، آؤ ہم حنفی ہو جائیں گے، تو چیلنج کی بات ہے۔